پیٹ کے جملہ امراض اور ان کا آسان گھریلو علاج۔ تو ناظرین کرام یقیناً گھریلو علاج جو ہے وہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ جس سے ہمیں روزانہ صحیح طور پر حاجت ہو جائے، صحیح طور پر ہمیں فراغت حاصل ہو جائے۔ تو ناظرین کرام اس کے لیے ہمیں کچھ باتوں سے کچھ غذاؤں سے احتیاط کرنی ہوگی۔ پہلے کچھ باتوں پر عمل یہ ہے کہ ہمیں بر وقت کھانا چاہیے، اچھا کھانا چاہیے، عمدہ کھانا چاہیے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہم روزانہ جب کھانا کھا رہے ہیں اور ہمارے سارے کھانے جو ہے وہ آج کل کڑھائیاں چلنا شروع ہو گئی ہے نا، ایسا وقت آ گیا تو اب تو بھنے ہوئے گوشت ہونے چاہیے، بھنی ہوئی سبزی ہونی چاہیے، بھنی ہوئی دال ہونی چاہیے، تو یعنی کہ فرائی دال ہونی چاہیے، اور مطلب یہ کہ ہم مختلف چیزیں، اب وہ وقت ہی ختم ہو گیا کہ لوگ جو ہے وہ شوربے والے کھانے بنایا کرتے تھے، گوشت ہوتا تھا، شلجم اس کے ساتھ ہوتے تھے، اور پھر اسی طریقے سے لوکی اور گوشت ہوا کرتا تھا، یا آلو پالک اور گوشت ہوا کرتا تھا، مطلب مختلف جو ہے وہ زیادہ پانی ڈال کر اس کو کھانا بنایا کرتے تھے، اور پھر اس کے اندر روٹی جو ہے وہ سرید بنا کر توڑ کر کھایا جاتی تھی، یا پھر روٹی کو نوالے بنا کر ہی خوب اسے تر کر کے کھایا جاتا تھا۔ تو یقیناً ناظرین کرام کامن سینس کی بات ہے، جب آپ کا کھانا یقیناً نرم اور ملائم ہو کر پیٹ کی طرف جائے گا، معدے کی طرف جائے گا، معدے سے پیٹ کی طرف جائے گا، تو یقیناً ناظرین کرام پھر آپ کو بیماریاں نہیں ہوں گی، پھر آپ کو چھوٹی آنت کا ورم نہیں ہوگا، بڑی آنت کا ورم نہیں ہوگا۔ اس ملک کے اندر بول کینسر بہت زیادہ ہو رہا ہے، پیٹ کے امراض بہت زیادہ ہیں۔ اب یقین جانیے کہ کتنے ہی لوگ ہیں جن کے جو ہے وہ جو ہے مختلف جو ہے ان کی کڈنی کی پرابلم ہو رہی ہے، ان کے یعنی کہ لنگز کی پرابلم ہو رہی ہے، ان کے آنتوں کی پرابلم ہو رہی ہے، وہ ساری وجوہات ہماری پیٹ سے ہے۔ اب ہماری دیکھیں حکمت کے اندر اگر کسی کے سر میں درد ہوتا ہے تو ہم اسے پیٹ کی دوائی دیتے ہیں تاکہ اس کے پیٹ کی صفائی ہو جائے گی تو اس کا سر خود بخود ہلکا ہو جائے گا۔ اب عمومی طور پر دیکھیں کہ اس ملک کے اندر مائیگرین کتنے زیادہ ہے، سر کی درد کی تکلیف کتنی زیادہ ہے، وہ بھی اگر اس کا دیکھا جائے تو اس کا کاز جو ہے وہ کانسٹیپیشن ہے، اس کا کاز جو ہے وہ قبض ہے، اس کا کاز جو ہے پیٹ کے جملہ امراض ہیں۔ اور پیٹ کے جملہ امراض کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارا کھانا ہم جو کھا رہے ہیں اس کا اخراج نہیں ہو رہا، اور ہمیں یہاں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بس اوقات ہمیں حاجت ہو رہی ہوتی ہے کہ ہمیں ٹوائلٹ جانا چاہیے، لیکن ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کئی جگہ پر ہم مجلسوں کے اندر بیٹھے ہیں، میٹنگز کے اندر بیٹھے ہیں، یا پھر گھر کے اندر فضول میں ہی ٹی وی ڈراموں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی کوئی جو ہے وہ ڈرامے کی قسط پوری دیکھ لیں تو پھر اٹھیں گے، تو نہ جانے بھی کوئی گیم وغیرہ دیکھ رہے ہیں، تو اس سے بھی آپ کو کانسٹیپیشن ہوتی ہے، اس سے بھی آپ کو قبض ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں خاص طور پر اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ ہمیں اگر ہم کھانا کھاتے ہیں اور اس کا ماشاءاللہ دوسرے دن ماشاءاللہ صبح کے وقت آپ کو حاجت ہو جاتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور ٹوائلٹ سے نکلنے کے بعد کی دعا غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی العذاب وعافانی، غفرانک یا رب العالمین ہمیں بخش دے، تو بخشنے والا ہے، اذهب عنی العذاب وعافانی، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے تکلیف دہ چیز کو ہم سے دور کیا۔ تکلیف دہ چیز یقیناً ناظرین کرام انسان کے پیٹ کے اندر اگر اس کی غذا ٹھہر جائے تو وہ بہت سی بیماریوں کو جنم دیتا ہے۔ تو ناظرین کرام ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں کہ ہم نے اعتدال رکھنا ہے کھانے میں بھی، پینے کے اندر بھی۔ اچھا پھر آگے چلیے، ہم نے ایک تو یہ اہتمام کرنا ہے کہ ہمیں حاجت ہونی چاہیے، لیکن اس کے لیے ہمیں غذا کیسے کھانی ہے کہ غذا کے اندر ہمیں کم سے کھانے سے پہلے نیم گرم پانی، 1 گلاس پانی پی لیا کریں پابندی کے ساتھ، یہ ایک اہتمام کریں۔